ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو وہ بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلد کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ، معدہ سکڑ جائے گا۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی سے گیلا کر چاٹ لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر کا درد نہیں ہوتا۔ پالک میں ثابت لیموں ڈال کر کھا لیا جائے یا گاجر اور لیموں کو پکا کے کھا لیا جائے تو زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوگا۔ جو بندہ تیز چلتا ہے وہ ذہین ہوگا۔ جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ عقل مند ہوگا۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوگا۔ جو زیادہ لکھتا ہے وہ محنتی ہوگا۔ جو بندہ زیادہ روتا ہے وہ نرم دل ہوگا۔ جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کام چور ہوگا۔ جو نظریں جھکا کر چلتا ہوگا وہ پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحت۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خامد سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خامد کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خامد ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ 6 باتیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں۔ نمبر 2، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں۔ دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد بسائیں۔ 6 باتیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو۔ کشمش بلغم کو کم کرتی ہے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے کہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے۔ جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے۔ اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے۔ جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہے۔ جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔
جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ جس کا غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ صابر وہ ہے جو غریبی میں صبر کرے۔ لالچ صبر کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ گھر میں سرخ چینٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مرغیوں کے انڈوں پر بیٹھنا رزق میں کشادگی کی علامت ہے۔ روٹی کے فوراً بعد پیاس کا نہ لگنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ پورا ننگا ہو کر کپڑے بدلنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ گھر میں حشرات کا زیادہ ہو جانا گھر میں آفتے آنے کی علامت ہے۔ کانوں کو موڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں تو گھر میں مور کے پروں کو لٹکا دیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ گھر میں دودھ کا پھٹ جانا رزق کے بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں ایک ساتھ کوے آ جائیں تو گھر میں غم آنے کی نشانی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کا بہترین علاج ہے۔ وقت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ زبان دل کی حقیقی آنکھیں ہیں۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے ہے۔ بہترین فضیلت زبان کی حفاظت ہے۔ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ زیادہ کھانا ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ فضول خرچ کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے ادائیگی کر دینے سے کام ٹھیک ہوتا ہے۔ جو دولت آپ کے پاس وہی الادین کا چراغ ہے۔ اچھے کام کیا کر کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ خوش نصیب اگر بے وقوف بھی ہو تو عاقل ہے۔ زیادہ دولت شعور کو بڑھنے نہیں دیتی۔ دولت مند نہیں جان سکتا کہ اس کا دوست کون ہے۔ دولت انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کی دولت اس کی خوبیاں ہیں۔ دولت سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دولت مند ہے جو زیادہ دولت مند ہے وہی محتاج ہے۔ بخیل دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو باعزت کیا تو اپنی دولت کو ذلیل کر کے کیا۔ اگر کام دولت سے نکل سکے تو جان کو ہرگز خطرے میں نہ ڈالو۔ اندھا ہے وہ جو دولت سے دوسروں کا دل خریدتا ہے۔ انسانی غم کچھ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کو ہنسی ایجاد کرنا پڑتی ہے۔ دنیا کے مال پر غرور مت ہو، کیا خبر اس رات تیری جان طلب کر لی جائے۔ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں ہیں: سبز چائے، انار کا جوس، مچھلی، زیتون کا تیل اور بیریز۔ 1 کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ نیند کے دوران جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت دبلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتے ہیں۔ اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں جلن کی شکایت ہو ان کو اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔
بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام ملا کر پی لو۔ کچھ عرصے بعد بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے۔ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں کھانے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ متوازن غذا کھانا ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو۔ اپنی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوں گی: کان چھوٹے ہوں گے، آنکھیں موٹی ہوں گی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی شوقین ہوتی ہے: عیش و عشرت، تعریف، محبت اور دنیا کی سیر۔ دنیا کا طالب بالآخر رسوا ہوتا ہے۔ دنیا کی جستجو ہر ایک برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے تیرا دل مردہ بنے۔ زندگی ایک ایسی تار ہے جس کو شک کی دیمک کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ جو بد فطرت ہوتے ہیں، شک ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ انسان کی کھال بدلی جا سکتی ہے لیکن فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کی دل میں محبت۔ حکیم لقمان کے چھوٹے بچوں کو سمجھنے کے دلچسپ ٹوٹکے۔ بچہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کرے تو سمجھ جاؤ بچے کو شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ بچہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرے تو سمجھ جاؤ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ بچہ ہاتھ کو گھمانا شروع کرے تو سمجھ جاؤ وہ انجان لوگوں میں گھبرا رہا ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زیادہ ہلا رہا ہو تو سمجھ جاؤ وہ ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ بچہ اپنے دائیں کان پکڑ کر رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ بچے کو پانی کی شدید پیاس لگ رہی ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لباب نکالے تو سمجھ جاؤ ایسا بچہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جو بچہ اپنی زبان کو باہر نکال کر ناک کو لگائے ایسا بچہ بڑے ہو کر شدید غصے والی طبیعت کا بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی آنکھیں دیر سے کھولتا ہے وہ بڑا ہو کر وفادار اور پر اخلاص بنتا ہے۔ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی سر پر گھنے بال ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ جو بچہ گرتا زیادہ ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے چالاک اور ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے بہادر اور نڈر بنتا ہے۔ جو بچہ اپنی دائیں آنکھیں بند کر کر رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کو قبض کی شکایت ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوس رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ جو بچہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو چوسے تو ایسا بچہ بڑا ہو کر ذہین بنتا ہے۔ جو بچہ مٹی اور پتھر زیادہ کھاتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے خاموش اور شرمیلا بنتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر ہنستا بہت زیادہ ہے۔